قاری میں ہمیشہ آپ سے مخاطب ہوں. ہم یہ آج ویڈیو اور سوال جواب کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں حاضرین کے سوال جواب علوم مخفی اور روحانی کے ذریعے دیے جائیں گے. جس میں ان علوم میں آپ اسٹرالوجی، پامسٹری، نیورولوجی اور علم الجفر کے ذریعے بھی آپ اپنی روحانی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو ویسے تو آپ کے ساتھ بہت عرصے سے تعلق ہے. نوائیورڈ کی فیملی میگزین میں عرصہ دراز سے لکھ رہا ہوں. ستارے کیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈیلی پاکستان میں بھی لکھ رہا ہوں. ذائچہ گھر آن لائن ہی پیپر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، سوالوں کے جواب پڑھ سکتے ہیں. تو بہت سے قارئین کا آپ یہ بھی ان کا پرزور اظہار تھا کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی اپنی ویڈیو لانچ کیا کریں اور جس میں ہمارے سوالوں کے جواب دیا کریں اس میں سے. تو اسی کے لیے ہماری کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے جو بھی سوالات ہیں وہ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور اس کا جواب ویڈیو لنک کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعے آپ کو ان کا سوالوں کا جواب دیا جائے گا. تو سوال میں جو تفصیلات آپ کے چاہیے یا جو بھی آپ سوال لکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو قواعد چاہیے ان میں آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کی مکمل تاریخ پیدائش، وقت پیدائش اور مقام پیدائش. اور اگر آپ جو ہے علم وداعت کے ذریعے چاہتے ہیں اپنے سوالوں کا جواب تو اس کے لیے علم وداعت کی جنسی جو چاہیے نام، والدہ کا نام چاہیے. اور اگر آپ اپنے درشناسی کے ذریعے یا کیمسٹری کے ذریعے اپنا علمی رہنمائی چاہتے ہیں تو اس کے لیے دونوں ہاتھوں کو پرنٹ چاہیے، رائٹ اور لیفٹ کی چیزیں. تو وہ آپ کو پرنٹ اپنے ہمیں واٹس ایپ کر دیں تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کو ارسال کر دیں گے انشاءاللہ. اسی طرح ان سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اس میں ہمیں تو بہت سے قائم کے سوالات آئے ہیں. فی الحال فرسٹ کم فرسٹ سروس والی بات ہے. جو قائم پہلے ہمیں بھیجنے سوال اور ان کے جواب کوشش کریں گے کہ ہم پہلی فرصت میں ان کو جواب دے سکیں. تو ایک سوال ہے، سائل کا نام ہے سندس اور ان کا سوال ہے کہ میری شادی کب ہوگی اور کہاں ہوگی اور ازدواجی زندگی کیسے گزرے گی. اچھا، اس پہ شادی کا سوال بہت سینسٹیو ہوتا ہے. پوری زندگی کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے. عمومی طور پر ذائچے کو لوگ ایک تفریح کے طور پہ یا نان سیریس طریقے سے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں. تو ان قائدین سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو پوری اس کی اسٹڈی کریں تو اس میں آپ کو ہر بہر اتنی سچائی موجود ہے اس علم میں کہ آپ کو اپنے شریک حیات کا نام کا پہلا حرف بھی معلوم ہو جائے گا، اس کی پرسنالٹی بھی معلوم ہو جائے گی. اور اس کے لیے ہم جو ہے ذائچے کا نیٹل چارٹ بھی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ D9 چارٹ بھی دیکھتے ہیں. تو D9 چارٹ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جو کہ پوری پرسنالٹی کو، شریکیات کی پوری پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بہرحال ان کے ذائچے میں جو میں نے ان کا نیٹل چارٹ دیکھا ہے، برتھ چارٹ دیکھا ہے، اس میں شادی میں کمپلیکیشنز ہیں. اور اگر انہوں نے شادی میں غلط فیصلہ کیا تو خدا نخواستہ ایک سے زیادہ شادیاں ہونے کے لیے امکانات ہیں. تو مارس کی نیگیٹو پوزیشن ہے ان کے ذائچے میں، بہت نیگیٹو پوزیشن ہے جو کہ اسپیکٹس بنا رہی ساتھ میں گھر سے سلسلہ ہے. تو اس نیگیٹو اسپیکٹس کی وجہ سے ایک تو ان کی طبیعت میں ایگریشن آئے گا، غصہ آئے گا، بے چینی پیدا ہوگی اور جذباتی فیصلے ہوں گے. مزید یہ کہ جو D9 چارٹ ہے اس میں بھی شریک ہاتھ کا چارٹ جو خانہ کمزور ہے، ساتواں گھر کمزور ہے، ان کی پاس ذاتی پرسنالٹی میں بھی کمزوری ہیں اور D9 چارٹ میں بھی شریک ہاتھ کے چارٹ میں بھی کمزوری ہیں. تو مجموعی طور پر جو رزلٹ ان کا نکل رہا ہے یہ ان کی جو ایج کی کیلکولیشن مل رہی ہے وہ 28 سے 30 سال کی عمر میں ان کی شادی کی کیلکولیشن بن رہی ہے. اور اگر اس یہ پہلے شادی کرتی ہیں تو اس میں کمپلیکیشن آئیں گی اور منگنی ٹوٹ سکتی ہے، کوئی ریلیشن شپ بریک اپ ہو سکتا ہے اور نتیجے میں یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوں گی. اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے افراد کی شادی جب مس میچنگ ہوتی ہے تو وہ ذہنی اور جذباتی طور پر مکمل نہیں ہوتے، یعنی ذہن کہیں ہوتا ہے اور دل کہیں ہوتا ہے اور ڈسٹرب لائف گزارتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے لیے کہ بہت سینسٹیو اور بہت کیلکولیٹ ہو کے چلیں اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ کریں اور جذباتی فیصلہ نہ کریں اور شریکیات کا مکمل ذائچہ، موازنی ذائچہ بنوا کے اس کی شادی کریں، پلس اس کا D1 چارٹ اور D9 چارٹ دونوں کیلکولیٹ کر کے اس کا ذائچہ بنوائیں. اوکے.